بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، میں ایک بار پھر آموزش زبان فارسی کی اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست سے ہم فارسی زبان سیکھنے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں، سب سے پہلا سبق بالعموم اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ سے مراد ایسے کلمات ہیں جن کی مدد سے آپ کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور بالعموم اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کو ہم اشارہ نزدیک اور دوسرے کو اشارہ دور کہتے ہیں۔ نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اردو میں ہمارے پاس یہ کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر دور کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح فارسی میں نزدیک کے اشارے کے لیے ان اور دور کے اشارے کے لیے آن جیسے الفاظ موجود ہیں، یعنی ان، یہ، آن، وہ۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ اگر آپ سیکھ لیں تو فارسی میں جملہ بنا سکتے ہیں، اور یہ لفظ ہے است۔ است وہی لفظ ہے جسے اردو میں ہے کہتے ہیں۔ اگر ان دو کلمات کی مدد سے میں جملہ بنانا چاہوں تو یوں بن سکتا ہے این است، یعنی یہ ہے، اور آن است یعنی وہ ہے۔ گزشتہ کلاس میں نے ذکر کیا تھا کہ اردو اور فارسی میں مشترک کلمات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج اس کی طرف آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں، بعض ایسے کلمات پر، بعض ایسے الفاظ پر جو اردو اور فارسی میں مشترک ہیں۔ مثلا کتاب، قلم، انگور، انار، دیوار، وغیرہ وغیرہ۔ انہی کلمات کو اگر ہم ان جملوں میں استعمال کرنا چاہیں تو ہمارا جملہ مکمل ہو سکتا ہے ان کتاب است، یعنی یہ کتاب ہے۔ اگر یہی لفظ میں یہاں پر لکھ دوں تو پھر بھی یہ جملہ مکمل ہو جائے گا آن کتاب است، یعنی وہ کتاب ہے۔ دیکھیے، آپ نے صرف دو الفاظ سیکھے، این است اور آن است، اور ان کی مدد سے آپ ایک مکمل جملہ بنانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ فارسی زبان کی تدریس کے سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ آموزش فارسی ہے۔ خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامیہ ایران لاہور نے یہ کتاب عام طلباء و طالبات کے لیے یا ایسے خواتین و حضرات کے لیے تیار کی ہے جو فارسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں اور فارسی کی کلاسز میں آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو خط و کتابت کے ذریعے فاصلاتی تعلیم کے لیے یہ کتاب تیار کی گئی ہے، اور ہم بھی اپنی ان کلاسز میں اسی کتاب سے استفادہ کریں گے۔ اس کتاب کے پہلے سبق کا آغاز صفحہ نمبر 3 سے ہوتا ہے، اور یہاں پر کچھ ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جو فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے بالمقابل اردو میں ان کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔
میں آپ کے لیے درس اول کے آغاز میں دیے گئے فارسی الفاظ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں. درس سبق، ساعت گھڑی. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ساعت کا لفظ گھنٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مداد پینسل. کتاب، اسے اردو میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں. اتاغ کمرہ. دختر لڑکی. خانے گھر. عرض کرتا چلوں کہ فارسی میں ہمارا زیادہ رجحان زیر کی طرف ہے. ہم اردو بولتے ہوئے اسے خانہ کہتے ہیں، یا اگر لفظ نامہ ہو تو اسے خبر نامہ وغیرہ نامہ کہہ کر تلفظ کرتے ہیں، جبکہ فارسی میں زیر کی طرف رجحان ہے اور ہم خانہ کو خانے اور نامہ کو نامے تلفظ کرتے ہیں. دانش آموز طالب علم. است ہے. ان یہ. قلم، اسے اردو میں بھی قلم ہی کہتے ہیں. اول پہلا. کلاس، اردو میں بھی یہ لفظ کلاس ہی کہلاتا ہے. پھسر لڑکا. بیٹے کے لیے بھی ہم یہی لفظ یعنی پھسر استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہم نے لفظ سیکھا دختر لڑکی کے لیے، یہی لفظ بیٹی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. دفتر کاپی یا رجسٹر. پھنجرے کھڑکی. شاگرد وہی شاگرد. دانشجو طالب علم. یاد رکھیے کہ بالعموم یونیورسٹی یا کالج کی سطح کے طالب علم کو دانشجو کہا جاتا ہے. ہست ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک لفظ سیکھا تھا است، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ است اور ہست میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مطلب ہے یعنی از. آن وہ، یہی دو لفظ این اور آن جو اس میں اشارہ کہلاتے ہیں، اور اس سے پہلے میں ان کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں. انہی کی مدد سے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں. این کتاب است، یہ کتاب ہے. این دفتر است، یہ کاپی ہے. این قلم است، یہ قلم ہے. این خانے است، یہ گھر ہے. این مداد است، یہ پینسل ہے. این میز است، یہ میز ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے میز کو فارسی بولتے ہوئے میز تلفظ کیا ہے. میں اس کرتا چلوں کہ جدید فارسی میں وہی فارسی جو آج بولی جاتی ہے، یائے مجہول موجود نہیں ہے. یائے مجہول جسے ہم بالعموم بڑی یہ کہہ کر بلاتے ہیں، یہ نہ لکھی جاتی ہے اور نہ ہی بولی جاتی ہے. اس کی جگہ یائے معروف جسے ہم عرف عام میں چھوٹی یہ کہتے ہیں، یہی لکھی اور بولی جاتی ہے. تو میں فارسی میں کہوں گا میز اور اردو میں کہوں گا میز. اگلا جملہ ہے آن در است، وہ دروازہ ہے. ان صندلی است، یہ کرسی ہے. آپ نے دیکھا کہ کرسی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ صندلی ہے. اس کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ شروع میں جب کرسی بنائی گئی تو وہ غالباً صندل کی لکڑی سے بنائی گئی اور اسے اسی مناسبت سے صندلی کہا گیا. لیکن آج جدید دور ہے، اگر آپ
لوہے کی کرسی بنائیں یا لکڑی کی یا پلاسٹک کی، آپ اسے بہرحال صندلی ہی کہیں گے۔ اگلا جملہ ہے ان زنست، یہ عورت ہے۔ ان مردست، یہ مرد ہے۔ آن درست و ان پنجرے است، وہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے اسے پنجرہ تلفظ نہیں کیا بلکہ پنجرے کہا ہے، تو آپ اس تلفظ کو ذہن میں رکھیں۔ ان معلم است آن شاگرد است، یہ استاد ہے، وہ شاگرد ہے۔ آپ دیکھیے کہ معلم یا استاد اور شاگرد یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی بالعموم استعمال کیے جاتے ہیں۔ گویا اردو اور فارسی کے اشتراکات آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلا جملہ ہے آن کتاب است دفتر نیست، وہ کتاب ہے کاپی نہیں ہے۔ آن کتاب حامد است، وہ حامد کی کتاب ہے۔ اس جملے کے ذریعے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کتاب حامد میں اضافت استعمال کی گئی ہے، جسے ہم اصطلاح میں کسرے کہتے ہیں اور عرف عام میں زیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گویا کتاب حامد کہہ کر ہم نے حامد کی کتاب مراد لی ہے۔ آن کتاب حامد است یعنی وہ حامد کی کتاب ہے۔ اب یہی اصطلاح اسی انداز میں دیگر جملوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان چند جملوں کے بعد اسی سبق کے بعد کے حصے میں چند جملے دیے گئے ہیں جنہیں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور اس کا اردو ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ ان مرد باغبان است، یہ شخص مالی ہے۔ اگرچہ باغبان بھی اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے اور لاہور کا ایک علاقہ باغبان پورا بھی کہلاتا ہے۔ ان مرد باغبان است، اس میں دیکھیے اگر آپ نے این اور اس سیکھ لیا تو مرد اور باغبان ایسے کلمات ہیں، ایسے الفاظ ہیں جن سے ہر اردو جاننے والا شخص واقف ہے۔ او در باغ است، او ضمیر ہے، ضمیر شخصی جسے ہم ہی یا شی یعنی وہ شخص یا وہ عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ضمیر کے بارے میں تفصیل سے میں انشاءاللہ آپ کو اگلی کلاسز میں بتاؤں گا۔ فی الحال آپ یہی سیکھ لیجئے کہ او سے مراد وہ شخص یا وہ عورت دونوں ہو سکتے ہیں۔ در کا مطلب ہے میں یعنی ان اور انسائڈ۔ باغ اردو میں بھی باغ ہی ہوتا ہے۔ است کا مطلب آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، اور جب ہم کہیں گے او در باغ است تو اس کا مطلب ہوگا وہ باغ میں ہے۔ ان باغ زیبا است، یہ باغ خوبصورت ہے۔ زیبا جسے ہم اردو میں زیبا کہتے ہیں، فارسی میں زیبا تلفظ کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کلمات آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ آن باغ یعنی وہ باغ، پر از درخت و گل است۔ پر کا لفظ بھی اردو یا فارسی دونوں میں یکساں استعمال ہوتا ہے، یعنی بھرا ہوا۔ از آپ کے لیے نیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اگرچہ از اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم جہاں جہاں فرام یا سے استعمال کرتے ہیں وہاں فارسی میں از استعمال ہوتا ہے۔ درخت اردو میں بھی درخت ہی ہے، اور گل
یعنی پھول، اگرچہ اردو میں لفظ پھول بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اہل اردو جاننے والے گل سے بھی قطعاً ناآشنا نہیں ہیں. اسی سے گلاب، گلزار اور گلستان جیسی تراکیب ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہیں. تو یہ جملہ میں پھر سے دوبارہ پڑھتا ہوں. آن باغ پرز درخت و گل است، وہ باغ درختوں اور پھولوں سے بھرا ہے. فارسی بین تب ببینی نقشہائے رنگ رنگ، بگذر از مجموع اردو کے بی رنگ من است. ہر قوم اور ملت کی عزت اور اقتدار کے بنیادی عوامل میں سے ایک اس ملک کی تاریخ، مذہب اور زبان کی تقویت ہے، اور پاکستان میں یہ تین رکن حیرت انگیز حد تک فارسی زبان اور ادب میں جلوگر نظر آتے ہیں. ایک طرف تو فارسی زبان اور ادب اس سرزمین کا جزو لا ینفک ہے، اور دوسری جانب تصوف اور عرفان کے موضوع پر قیمتی اسلامی کتب فارسی زبان میں ہی لکھی گئی ہے، اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ فارسی زبان اردو زبان کی ماں ہے. لہٰذا پاکستان میں فارسی زبان کی ترویج اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کے علاوہ نوجوان نسل کی اسلام کے مطالعے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. علامہ اقبال، غالب اور 20 دوسرے فارسی زبان کے شعراء جنہوں نے اپنے قلبی احساسات کو فارسی زبان میں پیش کیا، نئی نسل کے لیے مشعل راہ. در باغ یک کلاغ است، در باغ میں یک. لیجئے آپ نے فارسی گنتی سیکھنے کا بھی آغاز کر دیا. فارسی میں ایک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے یک تلفظ کرتے ہیں، اور کلاغ یعنی کوا. در باغ یک کلاغ است، باغ میں ایک کوا ہے. لیجئے ہم نے نہایت آسانی کے ساتھ چند لمحوں میں فارسی کے ابتدائی یہ چند جملے سیکھ لیے. اسی سبق کی مشق نیچے دی گئی ہے اور آپ سے جملے مکمل کرنے کو کہا گیا ہے. این است دو الفاظ موجود ہیں اور اس کے نیچے چند دیگر الفاظ دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ یہ جملے مکمل کر سکتے ہیں. خانے یعنی گھر، دانشگاہ یونیورسٹی، پوسٹ خانے یعنی پوسٹ آفس، ادارے دفتر یعنی آفس، باغ یعنی گارڈن یا اردو میں اسے باغ ہی کہتے ہیں. آئیے ان الفاظ کی مدد سے یہ جملے مکمل کرتے ہیں. ان خانے است، ان دانشگاه است، این پست خانه است، این اداره است، این باغ است. اسی طرح سے دیگر دیے گئے جملے بھی مکمل کیے جا سکتے ہیں. میں یہ جملے مکمل صورت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. آن زن است یعنی وہ عورت ہے. آن مرد است یعنی وہ مرد ہے. آن پسر است وہ لڑکا ہے یا وہ بیٹا ہے. آن دختر است وہ بیٹی ہے یا وہ لڑکی ہے. آن مادر است وہ ماں ہے، اور آن پدر است وہ باپ ہے. یہاں آپ نے دو نئے الفاظ سیکھ لیے، مادر اور پدر. مادر ماں کے لیے اور پدر باپ کے لیے. اس سے اگلے سوال میں بھی آپ کو این است اور آن است کے ساتھ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ جملے بنائے جا سکتے ہیں. احمد لڑکے کا نام ہوتا ہے. پروین بالعموم ہمارے ہاں لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے. استاد وہی استاد ہے. دانشجو آپ سیکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب طالب علم. کلاس، مدرسہ اور دانشگاہ جیسے الفاظ بھی
آپ سیکھ چکے ہیں. دانشگاہ پھر عرض کر دوں ہمارے ہاں یونیورسٹی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر میں کہنا چاہوں پنجاب یونیورسٹی تو میں کہوں گا دانشگاہ پنجاب. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. ناظرین کرام، خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر آموزش فارسی کی اس کلاس میں حاضر ہوں اور آپ کو اپنی اور خانہ فرنگ جمہوریہ اسلامی ایران لاہور کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس کلاس میں ہم بدن کے اعضاء کی فارسی سیکھیں گے. اس وقت میرے سامنے کتاب کھلی ہے. اس کا درس ہشتم یعنی 8واں سبق میرے سامنے ہے اور اس کا عنوان ہی یہی ہے اعضائے بدن یعنی بدن کے اعضاء یا پارٹس آف باڈی، اور یہ صفحہ نمبر 76 ہے. یہاں پر کچھ لغات دی گئی ہیں، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کی اردو بھی یہاں پر درج کر دی گئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ان الفاظ کو خوب اچھی طرح یاد کریں اور اپنے جملوں میں ان کا استعمال بھی شروع کر دیں. میں یہ الفاظ آپ کے لیے پڑھتا ہوں. پیشانی یعنی اردو میں بھی اس کے لیے پیشانی کا لفظ رائج ہے، البتہ تلفظ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. ہم فارسی میں کہتے ہیں پیشانی اور اردو میں کہتے ہیں پیشانی. یہ بھی کہتا چلوں کہ ادبی فارسی میں جبین بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں بچیوں کا ماہجبین، یعنی ایسی بچی جس کا ماتھا چاند جیسا ہو. صورت کے لیے، چہرے کے لیے بھی جبین کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. لب یا ہونٹ، میرا خیال ہے لب سے بھی ہم سب لوگ مانوس ہیں. اسی سے ہم ایک ترکیب بناتے ہیں لبریز، جسے فارسی میں لبریز کہیں گے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کیوں کہتے ہیں جب کوئی کلاس لبالب بھر جائے. لبالب بھی دیکھیں فارسی سے لیا ہم نے کہ جب اس کے ہونٹوں سے، اس کے کناروں سے پانی چھلکنے لگے تو ہم کہتے ہیں لبریز. تو لب فارسی کا لفظ ہے جسے اردو میں ہم ہونٹ بھی کہتے ہیں اور خود لب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. گوش یعنی کان. آپ کو گوش سے خرگوش تو ضرور یاد آ گیا ہوگا. جی ہاں، خرگوش بھی فارسی کا لفظ ہے اور گوش بھی، ہم اسے گوش تلفظ کرتے ہیں. اور خرگوش کو خرگوش یا خرگوش اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے کان گدھے کی طرح کچھ لمبے ہوتے ہیں. تو دیکھیے اس میں ایک ظرافت بھی موجود ہے اور لفظ بڑا خوبصورت ہے. جانور بھی خرگوش بہت ہی خوبصورت ہے، معصوم جانور کہلاتا ہے. چھانے یعنی ٹھوڑی. اور بتاتا چلوں آپ کو کہ گفتاری فارسی میں، عامیانہ فارسی میں یہی لفظ چونے میں بدل جاتا ہے. چونے